حضرت خواجہ نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وہ لذت مل جائے تو سب لذتیں کس طرح چھوٹ جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک غریب آدمی تھا، کسی بادشاہ کے محل کا ملازم تھا، غریب ملازم، مگر تھا بڑا حسین، تھا بڑا حسین تھا، حسین و جمیل تھا، جوان تھا، پیکر حسن تھا، مگر غریب تھا، ملازم چھوٹا۔ بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ اسے محبت ہو گئی، اس کا حسن و جمال بھی شباب پر، وہ اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت بیان کرتے ہیں اور یہ اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ اب حسن دونوں جگہ، فریفتگی وارفتگی دونوں جگہ، مگر سٹیٹس کا فرق ہے۔ وہ بادشاہ کی بیٹی، یہ چھوٹا ملازم، ملاقات کی کوئی سبیل نہیں ہوتی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ کبھی ملاقات کی بھی کوئی سبیل ہوگی؟ وہ بھی چاہتی ہے ملاقات، یہ بھی چاہتا ہے۔ اس نے کہا میں بادشاہ کی بیٹی تو غریب، اب ملاقات چاہوں بھی تو نہیں ہو سکتی۔ ایک شکل ہے، ایک طریقہ بتاتی ہوں، وہ کر لو، پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ افسوس کی بات بھی ہے جو ابھی بتانے والا ہوں، دکھ کی بات بھی ہے کہ حالات کتنے بدل گئے۔ اس نے کہا عبادت گزار بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، فقیر اور درویش بن جاؤ، گدڑی پہن لو، کسی مسجد میں کسی عبادت گاہ پہ بیٹھ جاؤ، عبادت کرو، عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، سجدے کرو، ریاضتیں کرو، مجاہدے کرو۔ بطور فقیر اور درویش کے جب تمہاری شہرت دنیا میں پھیل جائے گی تو میں باپ سے اجازت لے کر دعا کروانے کے لیے تیرے پاس آتی رہا کروں۔ جب تیری شہرت پھیل جائے گی کہ بڑا فقیر ہے، خدا مست ہے، اللہ والا ہے، تیری عبادت گزاریوں کی جب مہک نکلے گی ہر کوئی آئے گا تو مجھے بھی کوئی نہیں روکے گا، میں بھی فقیر سمجھ کے آؤں گی، پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس نے کہا طریقہ اچھا ہے۔ ایک مسجد کے کنارے بیٹھ گیا، اللہ اللہ شروع کر لی، دن کو بھی عبادت کرے، رات کو بھی عبادت کرے۔ اب چونکہ حسن کی تلاش میں نکلا تھا نا، ملاقات کی آرزو میں نکلا تھا، دن رات ایک کر دیا، دن رات ایک کر دیا۔ اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی کہ ہر طرف اس کی عبادت گزاریوں کی شہرت ہونے لگی، ہر طرف شہرت اور چرچا ہو گیا، دنیا آنے لگی۔ بادشاہ کے محل میں بھی شہرت پہنچی کہ کوئی بڑا اللہ والا آیا ہے، بڑا عبادت گزار آیا ہے، بڑا مستغنی ہے، بڑا درویش ہے، متعبد ہے۔ تو بیٹی نے کہا ابا جان اجازت ہو تو میں بھی اس کی زیارت کو جاؤں؟ فرمایا بیٹی ضرور جاؤ۔ آج مدتوں کے بعد وہ مقصد پورا ہونے کا لمحہ آ گیا، وہ گھڑی آ گئی ملاقات کی۔ وہ شہزادی سج دھج کر اپنے محبوب کے پاس دیکھنے کے لیے آئی اور آ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بیٹھے سامنے گھنٹوں گزر گئے، وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں، وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں۔ اس نے اس کو جھنجھوڑا، پوچھا بھائی مجھے پہچانا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں وہی حسین ہوں جس نے تمہیں یہاں بھیجا تھا۔ اس نے کہا تو حسین ہے تو اب تعلق حسن دینے والے سے ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے تو یہ طریقہ تمہیں سمجھایا تھا۔ اس نے کہا یہ طریقہ تو نے سمجھایا اور وہ طریقہ اس طریقے نے سمجھا دیا، اب لو ادھر لگ گئی ہے۔ اب تیرے جیسے ہزار بھی آ جائے تو نگاہ میں جچتا ہی نہیں۔ وہ کیسے ہے مصرع، میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اب کون سا حسن نگاہوں میں جچے؟ تو جب ایک بار وہ لذت مل جائے تو وہ آیا تو مجاز میں تھا، مگر رات اور دن کو جاگتے جاگتے کسی لمحے وہ حسن نظر آ گیا ہوگا نا، کسی لمحے جھلک دکھائی دے گئی ہوگی، پھر موازنہ کیا ہوگا، اس کو سمجھ آئی ہوگی وہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، پھر وہ سب لذت بھول گیا، اس کی کھوٹی کھڑی ہو گئی، اس کی کھوٹی کھڑی، کھوٹی لے کر آیا تھا مگر کھڑی ہو گئی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔